अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा की बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में खुसूसी ट्रांसमिशन, और मैं हूं मोहम्मद अशमल जामी और मैं हूं उस्मान ओमान। ये वो घड़ी थी जिसका इंतज़ार था, यानी खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात अब चंद घंटों की दूरी पर अवाम अपने नुमाइंदों का इंतखाब करने जा रहे हैं। और कुछ बुनियादी मालूमात का मेरे ख्याल तबादला कर लें नाज़रीन के साथ। 84,420 उम्मीदवार हैं जनाब मैदान में, और 1,41,00,000 से ज़ायद वोटर्स हैं जो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। केबीके में 10,000 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। 76,000 पुलिस एहलकार तैनात होंगे दिन भर, और 2,837 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिन्हें हसास करार दिया गया। उज़मा ये मजमूई तौर पर 41,762 नशस्तें हैं जिन पर 84,420 उम्मीदवार किस्मत आजमाई करेंगे। और बिल्कुल जामी, यहाँ पर काबिल जिक्र बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने खवातीन को वोट डालने के हक के हवाले से खुसूसी तौर पर हिदायत जारी की है कि खवातीन को वोट डालने से रोकने को काबिले जुर्म तस्वुर किया जाए। बिल्कुल, और ये हिदायत तो अच्छी है, लेकिन इस पर हम अपने तज्ज़ियाकारों से बात करें, क्योंकि हंगू नौशहरा में खवातीन को वोट डालने के हवाले से कुछ शिकायत सामने आ रही हैं। तो सबसे पहले नाज़रीन पैनलिस्ट का तारुफ, ताकि इस गली मोहल्ले की सियासत और इसका जो मुस्तकबिल हो सकता है उस पर बातचीत के लिए आपको हम अपने पैनलिस्ट से इंट्रोड्यूस करवा दें। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मारूफ कॉलम नवीस, तज्ज़ियाकार, किसी तारुफ के मुख्ताज नहीं, जनाब हारून रशीद साहब, और उनके बिल्कुल साथ उन्हीं के प्रोग्राम में अक्सर व बेशतर पाए जाने वाले जनाब हबीब अकरम साहब। और ये दिलचस्प बात यह है कि हबीब साहब चंद दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा गए हुए थे, मुख्तलिफ शहरों में फिर कर आए, वहाँ की सियासी सूरत हाल देख कर आए हैं। और पेशावर से हमें ज्वाइन करेंगे मारूफ सियासी तज्ज़ियाकार हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब, और दुनिया न्यूज़ के एंकर पर्सन हमारे को होस्ट सलमान हैदर भी वहाँ मौजूद हैं बल्दियाती इंतखाबात की कवरेज के लिए। तो सबसे पहले हम आगाज़ कर लेते हैं हारून रशीद साहब से। हारून साहब, कहा जा रहा था कि खवातीन को वोट का हक दिया जाएगा, लेकिन अभी हम सिचुएशन देख रहे हैं नौशहरा में 5,000 खवातीन को वोट डालने से रोका जा रहा है। सिचुएशन है क्या? 5,000 का नहीं, जहां उनका बस चलेगा वो रोकेंगे, सवाए बड़े शहरों के जहां ये मुमकिन नहीं है। हर जगह वो रोकेंगे। इसे वो कहते हैं कि जी ये पख्तून कल्चर है, मानते नहीं हैं। देखिए, मैंने 81 में मैंने जाना शुरू किया अफगान महाजरीन के कैंपों में। आई वॉज स्टन्ड टू डिस्कवर कि खातीन उन कैंपों में बंद रहती थी। ये कल्चर का मसला, ये कौन सा कल्चर है? वो हुकूक जो खुदा ने दिए हैं इंसानों को, किसी को क्या हक है कि उनसे ले ले? बिल्कुल। जो पख्तून खातून है वो वैसी है जैसी एक पंजाबी खातून है, सिंधी है, उसका जुबान अलग है, उसका रहन सहन अलग है, कुछ कल्चर ऑफ कोर्स अलग है, माहौल अलग हो। 3,000 साल की एक तारीख है। वक्त नसर के ज़माने में ये लोग यहाँ आए सरजमीन शाम से, और एक शुमाल से हमले होते रहते, तो उसमें कौमों का एक मिजाज परवान चढ़ता है, सदियों में बनता है और आसानी से बदलता नहीं है। लेकिन जो चीज़ दायमी और अबदी है वो उसूल है। बिल्कुल। जब खुदा के रसूल के साथ मदीना की खातीन जाके बहस करती थी मस्जिद नबी में, तो वैसा मोहतरम तो कोई हो सकता ही नहीं है। बेशक। और बेतकल्लफी के साथ उनसे ये कहती थी कि मुझे अपने शौहर से ये शिकायत है, और कारोबार करती थी, और जायदाद में उनका हिस्सा था, और अपनी राय पे इसरार करती थी दलील के साथ। तो देखिए, चीज़ें दलील पे कायम रहती हैं, चीज़ें रवायात पे कायम नहीं रहती हैं। ये बदलना होगा। ये ठीक है कि एक कबायली माशरा तारीखी अमल में जदीद माशरे में ढलता है। जदीद माशरे में ढलने का मतलब नहीं अपने उसूल भूल जाए जी, अपनी हमीयत और गैरत भूल जाए। वो तो हमीयत और गैरत तो एक अच्छी चीज़ है, मगर ये क्या है कि एक खातून का उसके सर में वही 1900 सीसी का ब्रेन है ना जो मेरे सर में है। बिल्कुल एग्जैक्टली, कैपेसिटी तो वही है, सेम उसकी कैपेसिटी वही है, और हो सकता है वो मुझसे ज्यादा ऑनेस्ट, इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो ज्यादा सदाकत शार हो, उसमें फहम ज्यादा हो, उसका इल्म ज्यादा हो। तो ऐसी खातीन हमने देखी है। ये क्या बात है? और फिर इन्होंने झूठ बोला। वो जो बुनेर में इलेक्शन हुआ था कि जी वो ANP वालों ने कहा कि हमें तो पता ही नहीं था। पता नहीं था तुम्हारी ये खातून वोट डालने के लिए गई। सिराजुल हक साहब ने ये फरमाया कि जी वो उनको और भी काम होते हैं, कराची की औरतों को तो कोई और काम नहीं होते। कराची की औरतें तो सिर्फ वोट डालती हैं, इसके अलावा दुनिया का कोई काम नहीं करती। ठीक है, ये ठीक है कि एक रवायत चली आती है, जो नहीं डालना चाहती वो न डालें। मतलब ये भी कोई जरूरी नहीं है कि आप उनको गन पॉइंट पे कहें कि वो डालें, जबरन करें। लेकिन जो खातिन वोट डालना चाहती हैं वो डालें, वो हमारे जैसे इंसान हैं, उनको अल्लाह ने हक दिया है। मुझे आपको यहाँ रोकना होगा, सलमान हैदर ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सलमान। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सलमान, सर दोस्तों ये बताएं कि शाम तक तो मैं चीज़ों को फॉलो कर रहा, तो ये मालूमात पहुँची कि प्रोबेबली कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ
جو مٹیریل ہے بیلٹ پیپرز یا عملہ اس کو جو ریکوائرڈ مٹیریل ہے وہ مل نہیں سکا، یہ بات کس حد تک درست ہے؟ یہ بات بہت حد تک درست ہے، مگر شام کے بعد اپڈیٹس یہ تھی کہ میں صوبائی الیکشن کمشنر صاحب سے خود ملا تھا، طالب حسین صاحب سے، اور ان کے پاس 2-3 ریٹرننگ آفیسر موجود تھے اور ان کی پرابلم بھی یہی تھی. تو وہ اسلام آباد کے ساتھ بھی وہ مسلسل کمیونیکیٹ کر رہے تھے، ساتھ فیکس ریسیو بھی کر رہے تھے، یہ سب کر رہے تھے، لیکن بہرحال اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ابھی 7, 8, 9 بجے تک یہ تمام معاملات حل ہوں گے. پھر ان سے میں نے انٹرویو بھی کیا اور وہ آنر بھی کیا، تو اس میں بھی یہی تھا کہ 8, 9 بجے تک یہ معاملات حل ہو جائیں گے. ایک کوشچن مارک بلکہ 2 کوشچن مارک ہے. سب سے پہلے سیکیورٹی کے حوالے سے آئی جی صاحب سے بھی آج ہماری گفتگو ہوئی، تو آئی جی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ 1,10,000 سیکیورٹی اہلکار انہیں درکار ہیں، جو جیسے تیسے انہوں نے پورے کر لیے ہیں مختلف اداروں سے بھی لے کے. لیکن جو پولنگ سسٹم ہے الیکشن کمیشن نے جیسے تیسے کا کیا مطلب ہے سلمان؟ جیسے تیسے کی ٹرم کو ایکسپلین کیجئے گا. جیسے جیسے مراد مختلف سرکاری اداروں سے اہلکار لیے گئے ہیں، 10,000 رضاکار لیے گئے ہیں. اس کے علاوہ مختلف جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے کچھ اہلکار لیے گئے ہیں، ایویشن کا کوئی سول ادارہ کوئی ہے اس سے لے کے 1,10,000. بہرحال وہ کمی پوری کر لی گئی ہے. لیکن نوٹیبل بات یہ ہے کہ جنرل الیکشن میں اور کنٹونمنٹ کے الیکشن میں دونوں جگہ پہ آرمی موجود تھی. اس بار یہ آرمی نہیں ہے، آرمی سیکنڈ فیز کے لیے رکھی گئی ہے، کسی ایمرجنسی کے لیے. یعنی تمام پولنگ سٹیشنز پہ پولیس اہلکار خود ہوں گے. اور آئی جی دورانی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہم انشور کراتے ہیں کہ کل کا دن نہایت خیر خیریت سے گزرے گا. لیکن آج کے دن اور آج سے ٹھیک 1.5 مہینہ پہلے تک، یعنی ان 1.5 مہینے کے اندر انہوں نے میجر سرچ آپریشنز کیے تھے، جس میں کافی انہیں کامیابی ملی تھی. ڈھیر سارا ایکسپلوسو، بے شمار اشتہاری اور کلعدم تنظیموں سے تعلق رکھنے والے افراد کو آئی جی صاحب نے کہا کہ ہم نے گرفتار کیا ہے. یعنی سیکیورٹی تھریٹ ہے، کل پولیس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا. لیکن دوسرا جو معاملہ جو میں نے خود نوٹ کیا وہ یہ کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے کسی قسم کی نہ ہی ٹی وی پر نہ ہی اخبارات میں کوئی کمپین نہیں چلائی گئی کہ جہاں ایک پولنگ اسٹیشن کے اندر ایک ووٹ کاسٹ کرنا مشکل ہے اور اس پہ اتنے کوشچنرز ڈیولپ ہو جاتے ہیں، وہاں ایک ووٹر 7 پولنگ پیپرز پہ کس طرح سٹیمپ لگائے گا؟ کوئی مینوئل اس کی کوئی بھرپور ٹریننگ نہیں ہے، یا کوئی قاعدہ یا کوئی اس بارے میں کوئی آگاہی کا پروگرام کوئی الیکشن سے پہلے جاری کیا گیا؟ قطعاً کچھ نہیں. ان کے دفاتر کی حد تک تو صحیح ہے، کیونکہ آج میں الیکشن کمشنر کے آفس میں خود موجود تھا. ان کے دفاتر میں تو تمام طریقہ کار لکھا ہے. بے بہا لوگوں سے لیکن ووٹر کو پتہ نہیں ہے. بہت شکریہ سلمان، بہت شکریہ آپ کا. حبیب صاحب یہ بڑا جنون پوائنٹ آف ویو ہے کہ 7 ووٹ ڈالنے اور ڈیفرنٹ کیٹیگری کے ہیں، تو وہ اس سلسلے میں ان کو آگاہی نہیں ہے. اور پھر اس سے ایک اور خدشہ بھی جنم لے رہا ہے کہ وقت کم پڑ جائے گا. دیکھیں، ایک تو اس پر بات کرنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو 7 ووٹ یا 6 ووٹ ڈالنے کا جو پروسیس ہے، یہ پہلی بار ہمارا ووٹر اس سے نہیں گزرے گا. وہ 2001 میں اور 2005 میں اس پروسیس سے بخیر و خوبی گزر چکا ہے. لیکن ابھی صاحب پرانی بات ہو گئی نا، اس وقت بھی 6 ووٹ تھے اور اس وقت 7 ووٹ. لیکن ابھی صاحب بات پرانی ہو گئی نا، اب کچھ نئے ووٹرز بھی تو ایڈ ہوئے نئے ووٹر اس وقت بھی بہت سارے ووٹرز نئے ایڈ ہوئے تھے. یہ وہ زمانہ تھا جب پہلی بار 18 سال کے ووٹرز ایڈ ہوئے تھے، تو لہٰذا ووٹروں کی تعداد بیک وقت ایک یعنی بیک جنبش قلم بہت زیادہ بڑھ گئی تھی. تو لہٰذا ہمارے ووٹرز کو یہ ایکسپیرینس نہیں ہے. جو اصل معاملہ آ رہا ہے نا جامی صاحب اور عظما صاحبہ، وہ ہے جو ابھی جس کی طرف سلمان اشارہ کر رہے تھے کہ وہ سامان وہاں پر نہیں پہنچا پولنگ سٹیشنز پہ. دیکھیے، جو پولنگ سٹیشنز ہیں، صوبہ جو کے پی کے ہے وہ بہت بڑا صوبہ نہیں ہے. آپ وہاں کسی بھی ایک جگہ سے شروع ہو تو 3-4 گھنٹے میں دوسری جگہ پر پہنچ سکتے ہیں. معاملہ یہ آ رہا ہے کہ وہاں کے جو آروز ہیں وہ پہلی بار الیکشن کروا رہے ہیں. جتنے آروز ہیں وہ چونکہ عدلیہ سے تعلق نہیں رکھتے، وہ سب کے سب سرکاری ملازمین ہیں. اور سرکاری ملازمین بھی وہ ہیں جن کی زندگی میں پہلی بار انہیں الیکشن ڈیوٹی بطور ریٹرننگ آفیسر نبھانی پڑ رہی ہے. ٹریننگ ہوئی؟ کوئی ان کی ٹریننگ انہوں نے تھوڑی ایک ہفتے کی دی تھی، لیکن دیکھیے بہت سارا ہینڈز آن ایکسپیرینس نہیں، بالکل سفیشینٹ نہیں ہے. اس میں انہیں بہت سارے اصول و ضوابط کا نہیں پتا، بہت سارے قوانین کا نہیں پتا. جہاں سے سامان لینا تھا کیا وہاں سے سامان بر وقت انہوں نے اکٹھا کر لیا. اس کے ساتھ پھر ایک اور معاملہ بھی ہے کہ جو آروز ہیں ان میں صرف ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے لوگ نہیں ہیں، ان میں صوبائی ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں. مثال کے طور پہ محکمہ نہر کے بھی لوگ ہیں،
अच्छा, मिसाल के तौर पे महकमा हेल्थ के भी लोग हैं। अच्छा, यहाँ पर एक जब बात अभी ऐसे आरओज होंगे लेकिन उसमें तो हमें ब्रेक की जानिब तो बढ़ना है, आरओज होंगे तो थोड़ी सी मुश्किलात आपको आएंगी। यहाँ पर रोकने हैं, इसके अलावा ब्रेक की जानिब बढ़ने वापस आते हैं। हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब उनको भी भी हमारे हम साथ प्रोग्राम में मौजूद शामिल करें, लेकिन दो अहम नुक्ते भी उठाएंगे। एक तो जमाती बुनियादों पर जो इंतखाबात होते हैं तो उसमें जो खानदानी सियासत है वो कितनी अहम होगी केपीके के तनाजुर में। दूसरा, जब ये भी कहा जाता है कि मुकामी और सूबाई जब हुकूमतों का इंतखाब, हुकूमतें जब इंतखाब करती हैं ऐसे, तो वो फिर उन्हीं का इंतखाब होता है, यानी बल्दियाती इंतखाब अगर हो रहा है तो वो मुकामी या सूबाई हुकूमत उसके खाते में डाल दिया जाता है। एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर, और ब्रेक के definitely। बाद भी हम डिस्कशन का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। और अरुण सब सवाल मैं छोड़ गया था नाज़रीन के लिए भी और आपके लिए भी, ये जो जमाती बुनियादों पर जब इंतखाब होता है तो ख़ानदानी सियासत खैबर पख्तूनख्वा में कितना अहम किरदार अदा करेगी नताइज पर? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन कबीले हैं, उनके असरात हैं। जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया, ख़ानदान हैं, बड़े इन्फ्लुएंशियल ख़ानदान हैं, मसलन होती ख़ानदान है फ़र्ज़ कीजिए, तो वो सदियों से एक उनकी गिरफ्त चली आती है। पेशावर में अरबाब, हर जगह मौसर ख़ानदान है। ये प्रोसेस से होता है, ये जब चलता रहेगा तो नेचुरली माशरा बदलना शुरू हो जाएगा। अमेरिका में जब शुरू में इलेक्शन होते थे तो सैकड़ों आदमी कत्ल हो जाते थे, सैकड़ों। वो फिल्में आपने देखी होंगी, हमने भी देखी, वाइल्ड वेस्ट की। तो जाहिर है कौमों का मिजाज बदलने में बड़ा वक्त लगता है। जमहूरियत हमारे लिए एक नई चीज़ है, लेकिन ये एक पार्टिसिपेटिंग सोसाइटी है। ये कहना गलत है कि इसके मिजाज में जमहूरियत नहीं है। खराबियां हैं, खानदान है, रुपए का इस्तेमाल है, बारसूख लोग हैं, हुक्मरान तबका है, बड़ी गई गुजरी अशराफी है, सब अपनी जगह, लेकिन बदलेगा कैसे? प्रोसेस से बदलेगा। ANP के असफंद यार वली साहब को आज मैं सुन रहा था, उन्होंने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। उनका एक तो जो 10 दिन के बाद नतीजा जारी करना है, यही मशकूक कर देता है इस चीज़ को। दूसरा, उन्होंने कहा जी हमें 2013 की निस्बत अब वो के कम खतरात हैं, लेकिन खतरात हैं हमें। नहीं, वो ठीक है। वैसे असफंद यार का तो काम ही तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करना, हर चीज़ पे उनके तहफ़्फ़ुज़ात ही होते हैं। ये भी मोटरवे पे, ये पे भी, राहदारी पे भी उनके थे, लेकिन वो दूर करने चाहिए थे। होता ये है कि भाई आप कमरे में बैठ के चीज़ें तय कर लेते हैं, क्यों नहीं अपना सारी पार्टियों के सरबराहों को बुलाते, ऑन बोर्ड लेने के लिए, ऑन बोर्ड उन्हें लेते, बताते इसमें क्या मसले थे। लेकिन इंडिया में इलेक्शन का रिजल्ट इसी तरह आता है, ताखीर से आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता अगर धांधली न हो। वैसे पख्तून माशरे में धांधली आसान अच्छा, है। हारून साहब, हमारे साथ हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब भी हैं, हमारे नुमाइंदे सफीरुल्लाह भी हमारे साथ मौजूद है। सफीरुल्लाह से हम जान लेते हैं कि आज दिन भर क्या सूरत हाल रही। सफीरुल्लाह, में बताइएगा दिन भर क्या सूरत हाल रही और अभी क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, जैसे कि रात 12 बजे तो इंतखाबी मुहिम अपने अख्ताम पर पहुंच गई थी। उसके बाद जितने भी उम्मीदवार हैं, जितने भी उनके हामी हैं, उनके वो सर जोड़कर बैठ गए और उन्होंने इसी चीज़ को फोकस किया कि किस तरह वोटर्स को निकालना है, उनको पोलिंग स्टेशन तक लाना है, उनसे वोट पोल कराना है। लेकिन अभी जो कन्फ्यूजन आ रही है, और बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है, वो ये है कि जब एक वोटर पोलिंग स्टेशन में दाखिल होगा तो उसको 7 पर्चियाँ थमा दी जाएंगी। 7 पर्चियों का मतलब ये है कि एक एक बैलेट पेपर पे 10-10, 15-15 वोटर्स उम्मीदवार भी हैं। तो उनके लिए बहुत बड़ी एक कन्फ्यूजन पैदा हो रही है। एजुकेटेड लोग जो है उनके सामने कन्फ्यूजन आ रही है, जो लेस एजुकेटेड हैं, जिनकी तालीम बिल्कुल है ही नहीं, उनके लिए तो मसला है ही। लेकिन जितने एजुकेटेड लोग हैं वो भी इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि उनको मुश्किलात दरपेश हैं और दरपेश होंगी और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सुबह 8 बजे से 5 बजे तो पोलिंग का टाइम दिया गया है, लेकिन एक वोटर जब पोलिंग स्टेशन में दाखिल होगा और वो उसको बैलेट पेपर्स दिए जाएंगे तो वो कितना टाइम लेगा ये कल ही मालूम हो जाएगा। बहरहाल आज सरगर्मियां आज भी जारी रही, जितने उम्मीदवार हैं, जितने उनके हामी हैं, उन्होंने भी आज सारा दिन अपनी सरगर्मियां जारी रखी और इसी चीज को फोकस रखा है कि कल सबीर आप हमारे साथ ही रहिएगा। हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जनाब। हुकूमत मुकामी, फैसला अवामी होने जा रहा है। ये आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर कई जगहों पर इत्तेहाद नहीं हो पाया पार्टीज का, कई जगहों पर एक ही सीट पर माजी के कुछ दरीना दोस्त इकट्ठे वहाँ पर अलग-अलग खड़े हैं। तो ये जो नया एक मंजरनामा खुला है सियासत का, बल्दियाती का, इसके क्या नताइज हो सकते हैं पार्टी वाइज अगर हम डिस्कस करें तो? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये बड़ा पर्टिनेंट, बड़ा रेलेवेंट सवाल किया और मैं इसके साथ साथ हारून रशीद साहब ने भी जो थोड़ी देर पहले एनालिसिस पेश किया, मैं उस पर भी थोड़ा सा कमेंट करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा की वो पोजीशन जो आप पूछ रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ खड़ी हुई है और बाकी तमाम पार्टीज उसके मुकाबले में हैं।
اس کی وجوہات مختلف ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں حکومت بھی, صوبائی حکومت جو ہے وہ تحریک انصاف کی ہے. پھر تحریک انصاف بہت زیادہ بات بھی کر رہی ہے کہ جی مرکز میں ان کو حکومت نہ ملنے کی وجہ دھاندلی ہے. تو اس وجہ سے زیادہ جو پارٹیز ہیں وہ تمام کی تمام ایک طرف ہوئی ہوئی ہیں, یا تو ان کے درمیان الائنس ہے یا گٹھ جوڑ ہوا ہوا ہے, یا پھر وہ علیحدہ ہو کر تحریک انصاف کے خلاف ایک بھرپور قسم کا جو ہے محاذ انہوں نے قائم کیا ہوا ہے. تو ہمیں یوں لگ رہا ہے کہ یہ ایک اس قسم کی پوزیشن ہے. بٹ یہ ادر وے اراؤنڈ پی ٹی آئی کے لیے فیوریبل بھی تو ہو سکتا ہے کہ ووٹ ڈیوائیڈ ہو جائے گا. آف کورس جی بالکل, میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں نا کہ یہ چیز ان کے فیور میں بہت زیادہ جا رہی ہے, کیونکہ اس وقت خیبر پختونخوا میں حکومت بھی ان کی ہے. دوسرا, اور اب میرا جو جواب آ رہا ہے وہ ہارون رشید صاحب کی جو اوپینین ہے اس کے بالکل خلاف جانے والا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ خیبر پختونخوا کی تاریخ دیکھیے جس میں کہ الیکشنز ہوئے ہیں, اور پنجاب, سندھ اور بلوچستان کی دیکھیے, تو آپ کو پورے پاکستان میں سب سے زیادہ جمہوریت پسند ذہنیت کے مالک خیبر پختونخوا کے لوگ نظر آئیں گے. کیونکہ جب وہ ایک دفعہ کسی پارٹی کو منتخب کر لیتے ہیں تو اس کو بھرپور طریقے سے 5 سال چیک کرتے ہیں. اگر وہ ان کے کرائیٹیرین پر پورا نہیں اترتے تو اگلے سال اگلے ٹرم میں وہ ایک دم سے اس کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دیتے ہیں. تو یہ شو کرتا ہے کہ خیبر پختونخوا کے جو عوام ہیں وہ سیاسی لحاظ سے, الیکشن کے لحاظ سے بہت زیادہ میچور ہیں بنسبت. ہارون صاحب جو ہے وہ پرٹیکولرلی خواتین کے معاملے پر بات. ہارون صاحب ایک منٹ, میں نے یہ کب کہا کہ وہ جمہوریت پسند نہیں ہے؟ بہت متحرک لوگ ہیں, جاندار لوگ امریکہ کی ہیں, مثال دی نا, ڈٹ کے کھڑا ہوتے ہیں اپنے پارٹی کے ساتھ. مارتے تھے نہیں دیکھیں نا, اتنے سینسیٹیو نہ ہوں. گزارش یہ ہے کہ میں نے یہ کہا کہ خواتین کو جو حقوق اللہ نے اور اللہ کے رسول نے دیے وہ کون واپس لے سکتا ہے, یہ ہے بنیادی سوال. اور پختون خواتین جو ہیں کیا وہ اتنی سمجھدار, سینسیبل نہیں ہیں جتنے ان کے مرد ہیں؟ یہ ہے بنیادی سوال. اور اس پہ گٹھ جوڑ کیا جاتا ہے. میں نے یہ بھی عرض کیا, اب بات تو سنیں نا, میں آپ کی بات سنوں گا, پوری بات سنیں. بات یہ ہے کہ جو خواتین ووٹ نہیں ڈالنا چاہتی بالکل نہ ڈالیں, اور جو ووٹ ڈالنا چاہتی ہیں انہیں اس کا موقع دیا جائے. یہ سادہ سی بات ہے. اچھا حبیب صاحب, آپ میں اس کی بات نہیں کر رہا, میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو چلیں ٹھیک ہے, میں یہ آپ کی بات کا جواب نہیں کر, میں اپنا کمنٹ دے رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے سیاسی لحاظ سے, الیکشن کے لحاظ سے, چونکہ میں الیکشن پر بہت زیادہ بات چیت کرتا ہوں, بہت زیادہ اس پر ریسرچ بھی کرتا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ یہاں کے لوگ سیاسی لحاظ سے بہت زیادہ میچور ہیں بنسبت باقیوں کے, کیونکہ وہ ایک ایک پارٹی کے ساتھ بالکل اسٹک ہوئے ہوئے ہیں. یہاں پر آپ کو ویریشن ملتا ہے. جمعیت علماء اسلام بھی آپ کو سیاست میں نظر آتی ہے, وہ حکومت میں نظر آتی ہے. آپ کو تحریک انصاف آتی ہے, وہ بھی حکومت میں آ جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے حسین صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا, لیکن پروگرام میں وقت ہو گیا. ایک اور بریک کا وقت آن پہنچا, اور حبیب صاحب ان سے ہم نے تفصیل سے بات, ان کے دورے کی جو روداد ہے وہ جاننی ہے کہ وہاں پر انہوں نے کیا سنا اور کیا ان کے تاثرات ہیں خیبر پختونخوا کی جو عوام ہے جو ان لیکن ایک انتخابات. بریک لے لیتے ہیں یہاں پر پہلے جامعہ, اور بریک کے بعد بھی ہم ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے ہم بات کر رہے ہیں بلدیاتی انتخابات کی جو کہ خیبر پختونخوا میں ہونے جا رہے ہیں چند گھنٹے کی دوری پر. اور حبیب صاحب بار بار ہم کہہ چکے چند روز آپ وہاں گزار کے آئے, کیا تاثرات تھے, کیا پولیٹیکل سرگرمیاں تھیں اور لوگوں کے تاثرات کیا تھے, اور آپ کو کیا لگا کون سی پارٹی ہے جس کی پوزیشن سٹرونگ ہے؟ اور دراصل آپ کس سلسلے میں وہاں تشریف لگے؟ یہ تو آپ بہتر جانتے ہیں. خیبر پختونخوا میں یقینی طور پر پاکستان تحریک انصاف سب سے آگے. جس فرینٹک انداز میں وہاں کی حکومت کوشش کر رہی ہے اور بہت سارے اصول اور ضابطے توڑ رہی ہے الیکشن جیتنے کے لیے, اگر وہ یہ سب نہ بھی کرے تو بھی پاکستان تحریک انصاف کو ایک ایج حاصل ہے. تو پھر یہ سب دوسری بات ہے, بس وہ دیکھیے یہ ہر حکومت میں جو بھی ہوتا ہے اس کو ایک انسیکیورٹی ہوتی ہے, تو ایک نیچرل سی انسیکیورٹی ہے. مثال کے طور پہ ہمارے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہاں پر, ان کا خیال یہ ہے کہ نوشہرہ میں ہر اس شخص کو جیتنا چاہیے جس کا نشان بلہ ہے. تو وہ اس چکر میں وہاں پر راتوں کو لوگوں کے گھروں میں بھی جاتے ہیں, جا کے کیمپینز بھی چلا رہے ہیں, لوگوں کو لالچیں بھی دے رہے ہیں, ترقیاتی کام وہاں پر کر رہے ہیں. تو لہٰذا اس طرح کی چیزیں اگر وہ نہ بھی کریں تو نوشہرہ میں اصل میں حبیب اکرم صاحب ساری زندگی چونکہ فرانس میں رہے ہیں, وہاں تو ایسا ہوتا ہے نہیں. اچھا دیکھیے دوسری بات, وہاں پہ جو بھائی یہ پنجاب میں یہی ہوتا ہے, بلوچستان میں یہی ہوتا ہے, سندھ میں یہی ہوتا ہے, جو وہاں پر کے پی کے میں جو بڑی خوشائند بات ہے, دیکھیے وہاں پر وہ بھی میرے انتخاب لڑ رہے ہیں. جی وہ بھی انتخاب, ان کے بھانجے بھی لڑ رہے ہیں, ان کے ماموں بھی لڑ رہے ہیں, ان کے دوست بھی لڑ رہے ہیں, بہت سارے. تو دیکھیے وہاں پر جو پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑا امپورٹنٹ کام کیا ہے جو ہمیں شاید یہاں بیٹھ کے اندازہ نہیں ہے پولیٹیکلی. وہ کام یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف, اگر آپ کے پی کے کو دیکھیں تو 3
3 مختلف اس کے پولیٹیکل سگنیفیکنس ہے، 3 سینٹرز ہیں اس کے. نمبر 1 پشاور، نمبر 2 ہزارہ اور نمبر 3 اس کا ڈی اے خان. یہ تینوں الگ الگ پولیٹیکل سینٹرز ہیں. ان تینوں پولیٹیکل سینٹرز پہ ہمیشہ ماضی میں مختلف جماعتوں کا قبضہ رہا ہے یا مختلف جماعتیں ریپرزنٹیشن رہتے ہیں، اور سوات آپ چوتھا کر لیں. ان چاروں جگہوں پہ پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت ہے جس نے ایک یکسانیت پیدا کی ہے. اچھا، تمام جگہوں پر لوگ تحریک انصاف کے بارے میں سوچتے ہیں یا اس کے مقابلے میں پھر اپنی وہاں کی کسی مقامی جماعت. ڈی اے خان میں مولانا کا کیا بنے گا؟ جی مولانا کا ڈی اے خان میں جو ہے معاملہ وہ بڑا مشکوک ہے. ڈی اے خان ان کا بڑا گڑھ سمجھا جاتا ہے اور وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو بڑا کلیئر کٹ ایج حاصل ہے. اس کے علاوہ جو ان سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، یعنی جمعیت علماء اسلام کے لیے ڈی اے خان سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے بنو میں آپ اندازہ لگا لیجئے کہ تحریک انصاف کی مقبولیت کا اور وہاں پر لوگوں کے بدلے ہوئے رویوں کا، کہ اکرم خان درانی صاحب جو وفاقی وزیر بھی ہیں وہاں سے، انہیں وہاں پر ایک جلسے میں وہ پھٹ پڑے اور انہیں یہ کہنا پڑا کہ بنو والوں میں نے تو تمہارے لیے بہت کچھ کیا تھا، اب تمہاری مجھے نظریں بدلی کیوں محسوس ہو رہی ہیں. تو جماعت اسلامی کی کیا پوزیشن؟ دیکھیں جو جماعت اسلامی ہے اس کے اپنے پاکٹس ہیں. ایک لوور دیر میں تو اس کے بارے میں بہرحال ایک بات ہے کہ چل پڑے گی، وہاں پہ سیدھی الیکشن جیت جائے گی، لیکن باقی جگہوں پہ اس کے چھوٹے پاکٹس ہیں. سوات، دیر، چترال. ایک بات بڑی دلچسپ ہے قطع کلام آپ، میں نے جہاں کہیں سے پوچھا انہوں نے کہا جماعت اسلامی کے امیدوار اچھے ہیں، ویری کیئرفلی سلیکٹڈ. یہ تحریک انصاف یا جمعیت علماء اسلام یا اے این پی کی طرح نہیں ہے، کوئی شرفا بھی ہیں اور اچکے بھی ہیں. اچھا حسین شہید سہروردی صاحب سے ہم بات کر لیتے ہیں. حسین صاحب بتائیے گا یہاں پر جو تحریک انصاف کے امیدوار ہیں وہ کیسے، جیسے کہ ہارون صاحب کہہ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کے امیدوار سب سے کیئرفلی سلیکٹڈ. جماعت اسلامی کے امیدواروں کے بارے میں واقعی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے فیئرلی الیکٹڈ ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کا جو جس طریقے سے ان کو منتخب کیا جاتا ہے، جس طریقے جو ان کا اخلاق، جو کردار سوسائٹی میں اپنے علاقے میں ہے، اس کو دیکھتے ہوئے عوام اس کو بہت پسند کر رہی ہے. جہاں تک تحریک انصاف کی بات ہے تو سم ہاؤ ہارون رشید صاحب نے تو چور چکے بھی کہا ہے، لیکن یہ کہ میں ان میں مکس ہیں، مطلب زیادہ تر نوجوان ہیں، زیادہ تر تعلیم یافتہ ہیں، بڑے فیئر قسم کے لوگ ہیں. میرا مطلب زیادہ تر ایسے ہیں جو کہ ایکسیپٹیبل ہیں سوسائٹی کو. لیکن سب سے انٹرسٹنگ بات جو یہاں پر ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو بات آپ کر رہے ہیں تھوڑی دیر پہلے کہ گلی محلے کی جو سیاست ہے یا موروثی سیاست ہے، وہ آپ اس کو زیادہ کنسیڈر یہاں پر مت کیجئے. اس خیبر پختونخوا میں لوگ ایک تو جنرل الیکشنز کی وجہ سے، پھر کینٹونمنٹ کے جو الیکشنز ہوئے اس کی وجہ سے، پھر یہ جو دھرنے ورنے ہوئے، اس وجہ سے سیاسی لحاظ سے بہت زیادہ حسین صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. عنایت اللہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا، وزیر بلدیات ہیں خیبر پختونخوا میں، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے، ٹیلی فون لائن پر موجود ہے. السلام علیکم عنایت صاحب. جی وعلیکم السلام. اچھا جناب یہ کہیے گا کہ ابھی دو چار اہم معاملہ جن کے بارے میں آپ سے جواب چاہیے. ایک تو کچھ جگہوں پر پولنگ میٹیریل نہیں پہنچا، عملہ نہیں پہنچا، یہ بات کس حد تک درست ہے اور کیا اقدامات آپ اٹھا رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ تشویش رہی کہ ووٹر کو یا عملے کو ٹریننگ نہیں دی گئی کہ کیسے 7 ووٹ ڈالنے ہیں. دیکھیں یہ پروسیس، ٹریننگ کا پروسیس تو بہت پہلے مکمل ہو چکا تھا، اور میرے معلومات کے مطابق، یہ میں نے آپ سے یہ بات سنی ہے، میرے معلومات کے مطابق 2 دن پہلے میٹیریل جو ہے وہ پہنچ چکا ہے، اور وہ اسٹرکٹ سیکیورٹی میں پہنچ چکا ہے. ڈپٹی کمشنرز اور ڈی آر اوز جو کہ ڈی آر اوز کے طور پہ کام کر رہے ہیں ان کو پہنچایا جا چکا ہے. عنایت اللہ صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت، ہمارے نمائندے ہمیں وہاں سے پل پل اپڈیٹ کر رہے ہیں، ساری سچویشن بتا رہے ہیں، اور انہی کی جانب سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ بہت سارے پولنگ سٹیشنز ایسے ہیں جہاں پر ابھی میٹیریل نہیں پہنچا. بلکہ ہمارے نمائندے سفیر اللہ ہمارے ساتھ لائن پر بھی موجود ہیں. سفیر اللہ آپ بتا سکتے ہیں؟ جی بالکل کچھ شکایت ایسی موصول ہو رہی ہیں، بلکہ ابھی ڈپٹی کمشنر صاحب نے کچھ دیر قبل یہ ہدایت بھی جاری کی ہے کہ اگر پولنگ کا عملے کی انہوں نے بات کیا کہ اگر وہ نہیں آتا ہے اور وہ لیٹ ہوتا ہے اور وہ غیر حاضر ہوتا ہے تو ان کے خلاف باقاعدہ کارروائی کی جائے، اور کارروائی کی جائے گی. تو بہرحال ایک تنبیہ کی گئی ہے، اور ابھی تک کافی ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پر یہ ابھی نہیں پہنچا سامان. سفیر ٹھہرے گا، عنایت صاحب جواب دے لیں. حالانکہ یہ الیکشن کمیشن کی ڈومین بنتی ہے، لیکن چونکہ وزیر بلدیات ان سے بھی جان لیتے ہیں. کمشنر تک پہنچ چکا ہے نا. جی اگر آج کل صبح سویرے پہنچ جائے گا. ڈپٹی کمشنر تک پہنچ چکے ہیں. اچھا عنایت صاحب آپ کو صحیح طرح سے سن نہیں پا رہے، دوبارہ آپ سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بیک ٹو سہروردی صاحب، آپ کی جانب آپ بتا رہے تھے کہ ڈائنامکس کیا ہیں
बल्दियाती इंतखाबात के हंगाम KPK में इस वक्त। जी, मैं ये बताना चाह रहा था कि जहाँ तक ये बात है कि मोरूसी सियासत इस बल्दियाती इंतखाबात में बहुत अहम किरदार अदा करेगी, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर इस चीज़ को इतना कंसिडर नहीं किया जा रहा है। अगर मैं क्लियरली आपको बताऊं तो तहरीक इंसाफ ने कुछ इस किस्म का यहाँ पर एक ट्रेंड मुतारफ कराया है कि इन चीज़ों को लोग इनसे मावरा होकर वोट न पहले भी देते रहे हैं पिछले कुछ अरसे में, और अब तो मुसलसल इस तरीके से देंगे। यानी ज्यादातर लोग कैंडिडेट्स के लिहाज से ये देख रहे हैं कि कौन पीपल्स पार्टी का है, कौन जमीयत उलमा इस्लाम का है, कौन तहरीक इंसाफ का है, और फिर इस तरीके से वोट दिया जाएगा, बजाय इसके कि ये देखा जाए कि ये मेरा रिश्तेदार है या नातेदार है। हाँ, अलबत्ता ये गली मोहल्ले की सियासत और ये मोरूसी सियासत आपको देही इलाकों में ज्यादा नजर आएगी। यानी वहां पर आप कंसिडर कर सकते हैं कि मोहल्लेदारी है तो इस वजह से वोट दे दिया जाए, कुछ इसके के पार्टी के लिहाज से दिया जाए। तो समहाउ यहां पर कल आप देखेंगे भी कि ट्रेंड वैसा ही होगा कि यानी इन तमाम चीजों को कत नजर करते हुए लोग जो है वोट इस लिहाज से देंगे कि किस कैंडिडेट का ताल्लुक किस पार्टी से है, और फिर उस पार्टी को जो है खास तौर से फिर। अच्छा, एक मरतबा फिर से वजीर बल्दियात इनायतुल्लाह साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। इनायतुल्लाह साहब, ये शिकायत भी आ रही है कि बाज़ जगहों पर सिक्योरिटी के हवाले से भी मुनासिब बंदोबस्त नहीं किया गया है। सिक्योरिटी की जितनी भी मतलब हमारे एफर्ट्स हो सकते हैं वो हमने कर दिए हैं। हमने आर्मी से रिक्वेस्ट की थी, उनसे लोग मांगे थे, फ्रंटियर कांस्टेबलरी से, फ्रंटियर कोर से, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से भी 2500 तक नफरीन मांगी थी। हमारे अपने भी जितनी रिजर्व फोर्सेस थे वो सारे उस सबको ऑनलाइन कर दिया। कोई 1 लाख से ऊपर लोग जो है वो पोलिंग स्टेशन के ऊपर मतलब तैनात की। इनायत साहब, वोटर को किस हद तक दिक्कत हो सकती है? उसने 7 मुख्तलिफ रंगों के वोट कास्ट करने हैं, तो ये भी एक खदशा है कि प्रॉबेबली उसको आइडिया नहीं है कि किस तरह से इस सिलसिले को फॉलो करना है। देखिए, मैंने खुद बल्दियाती इलेक्शन लड़ा है 2001 के अंदर, उस वक्त 6 वोट थे जी, और इस वक्त तो ये आसानी है कि 2 वोट जो है वो पार्टी के टिकट के ऊपर है और पार्टी के सिंबल के ऊपर है। जी हाँ, और बाकी 5 गैर जमाती हैं। और इसमें जो अच्छा बेसिकली बल्दियाती इलेक्शन के अंदर टर्न आउट भी ज्यादा होता है और वोट कम भी मिस होते हैं। इसकी वजह यह है कि इसमें बहुत ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, गली गली मोहल्ले लोग इन्वॉल्व होते हैं और लोगों को एजुकेट करते हैं। जितने भी कैंडिडेट्स लगे हुए। दूसरा एक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया आज असफंद यार वली साहब ने। वो कहते हैं 10 दिन जो ताख़ीर के बाद नतीजा आएगा वो नताइज को मशकूक करते हैं। प्री पोल रिगिंग का इल्जाम लगाया उन्होंने। देखिए, ये 10 दिन के बाद जो नतीजा आएगा इसका मतलब ये नहीं है उस वक्त भी काउंटिंग तो पोलिंग स्टेशन ही के ऊपर होगी। ये जो हतमी और गैर हतमी का है वही मसला है। हतमी नतीजा जो है वो 10 दिन के बाद आएगा। जिस तरह हमारे जनरल इलेक्शन के अंदर हतमी नतीजा तो बाद में आता है। ये जो टीवी वाले या अखबार वाले, बिल्कुल। हारून साहब आपसे सवाल करना चाहते हैं। इनायतुल्लाह साहब, ये बताइए कि 10 दिन का टाइम क्यों चाहिए था आपको? क्या ये 3-4 दिन में प्रोसेस मुकम्मल नहीं हो सकता था? इसमें 45,000 लोग 44,000 लोग इलेक्ट होंगे और इसमें लाखों कैंडिडेट्स हैं, तो जाहिर इनकी वो जब हतमी नतीजा तैयार करते हैं। 84,000 कैंडिडेट है सारा, लाखों कहाँ से हो गए सर? 84,000 तो कैंडिडेट। 84,000 भी बहुत बड़ी तादाद है। 84,000 भी बहुत बड़ी। 44,000 लोग इलेक्ट होंगे। 84,000 तो नहीं, इससे ज्यादा है, क्योंकि 44,000 तो लोग इलेक्ट होंगे। और इनकी मतलब फिर काउंटिंग जो है एक तो वहाँ पोलिंग स्टेशन के ऊपर होगी, लेकिन वो तो गैर हतमी नतीजा होगा। हतमी नतीजा तो जनरल इलेक्शन के अंदर भी बाद में निकलता है। ठीक है इनायत साहब, बहुत शुक्रिया। हारून साहब, वो जो आपने भारत वाला मामला उठाया तो वो तो प्रोबेबली इसलिए डिले करते हैं कि उस दौरान जो उज़रदारी है उसे निपटा लें। जी हाँ, वो ठीक है, लेकिन हर माशरे की अपनी ज़रूरतें और अपने तकाजे होते हैं ना जी। मेरा ख्याल है कि ये काफी उनका इत्मीनान बख्श जवाब है, अल्लाह ये कि कोई और एतराज सामने है कि गैर हतमी नतीजा ही सामने आता है ना, यानी गैर सरकारी नतीजे वो तो आ जाएगा, ठीक है, उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। बाकी प्रोसेस मुकम्मल होता रहे। मेरा ख्याल है कि जिस तरह का वो माशरा है, माहौल है ओवरऑल, तो उसमें धांधली कोई आसान नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद भी नाज़रीन डिस्कशन का सिलसिला जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
ویلکم بیک ناظرین، خیبر پختونخوا میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے سلسلے میں خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ حبیب صاحب، 2001 والا جو بلدیاتی انتخاب تھا یا 2005 والا، اس سے اور اب کے انتخاب میں کیا فرق نظر آ رہا ہے عوام کے رویے کو، سیاسی موڈ کو دیکھتے ہوئے؟ اور ٹرن آؤٹ کے حوالے سے ابھی تک کسی نے بات نہیں کی ہے سچ؟ دیکھیں ٹرن آؤٹ تو ایکسپیکٹڈ کیا ہو سکتا ہے؟ ٹرن آؤٹ تو بہتر ہی ہوگا، اس میں زیادہ ہوگا۔ بہت گرمی ہے، گرمی البتہ جہاں جہاں ہے وہاں پہ صبح کے وقت شاید پرابلم آ سکتی ہے، صبح کے بالکل جو ارلی ان دا مارننگ ہے تھوڑی سی ووٹنگ تیز ہوگی، اس کے بعد پھر رک جائے گی، خاص طور پہ جنوبی اضلاع میں جہاں پہ گرمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے وہاں پہ شاید اس طرح کے مسائل آ سکتے ہیں۔ پشاور ویلی میں بھی گرمی ہے، جو شمالی اضلاع ہے جہاں پر نسبتاً کم گرمی ہوتی ہے تو وہاں پر تو شاید ووٹنگ ٹرن آؤٹ بہتر ہو، چونکہ بالکل عین گرمیوں میں ہو رہے ہیں۔ دیکھیں جو ان انتخابات میں جہاں تک ٹرن آؤٹ کی بات ہے، لوگوں کا انٹرسٹ بھی جیسے بھی بات ہو رہی تھی کہ وہ بھی بہت زیادہ ہے، اور لیکن جو پچھلے انتخابات میں اور ان انتخابات میں بنیادی فرق ہے وہ ہے امیدواروں کا۔ آپ اگر دیکھیے تو جو ان الیکشنوں میں حصہ لینے والے جو لوگ ہیں ان کی عمریں بہت کم ہیں، سب نئے لوگ ہیں موسٹلی۔ البتہ جو اے این پی ہے، عوامی نیشنل پارٹی ہے، اس کے جو لوگ ہیں وہ تھوڑے سے لگتے ہیں کہ وہ معمر ہیں، بلکہ اگر آپ سکیل پہ رکھیں تو شاید سب سے زیادہ عمر جو ہے وہ عوامی نیشنل پارٹی کے امیدواروں کی۔ ایک وجہ یہ تو نہیں کہ ان کے پاس کینڈیڈیٹ ہی نہیں، شاید یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے جو نوجوانوں کا پرانی پارٹی ہے تو پرانے کارکن ہیں، تو جو نوجوان ہیں زیادہ تر ایک تو یوتھ کے ہیں نا، یوتھ میں جو خاص طور پہ اگر آپ تحریک انصاف کا مختلف یونین کونسلز میں سیٹ دیکھیں امیدواروں کا تو ان کی ایوریج ایج ہوگی جو آپ کو نظر آ رہی ہوگی وہ 30 سال نظر آ رہی ہوگی۔ اچھا، ینگسٹرز ہیں موسٹلی، ینگسٹرز ہیں۔ اچھا ہارون صاحب، ایک دلچسپ بات یار اب میں آپ کو بتا دوں، بنیر میں ایک صاحب ہیں، ان کا نام ہے سورنجیت سنگھ، میرے دوست ہیں بڑے پرانے۔ اچھا، سورنجیت سنگھ جی، وہ جماعت اسلامی میں تھے۔ اچھا جی، ان کے ساتھ ہے، ایفیلیٹڈ تھے۔ تو ان کے اصرار پہ میں انہیں لے گیا ایک دفعہ عمران خان کے پاس اور شامل ہو گیا، وہ ایم پی اے بنے، وزیر ہیں۔ اچھا، ہاں ہاں، اور بڑے زبردست ورکر ہیں، حکمت فرماتے تھے۔ اچھا، حکیم تھے، مگر وہ میں دیکھتا تھا کہ لیڈرشپ کوالٹی بڑی ہے ان کی، اور گردوارہ پربندھک کمیٹی کے چیئرمین ہو گئے۔ واہ۔ تو انہوں نے مجھ سے ایک دن مشورہ کرنے کے لیے آیا کہ میں کس پارٹی میں جاؤں۔ میں نے کہا جماعت اسلامی تمہارے لیے ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا نہیں آپ مذاق کرتے ہیں یہ۔ میں نے کہا تم خود ہی فیصلہ کرو۔ مجھے بھی ابتدائی طور پہ یہ لگا کہ مذاق کر رہے ہیں۔ تو اس نے انہوں نے مجھے کل فون کر کے یہ کہا ہے کہ بنیر میں تو کسی اور کے جیتنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تحریک انصاف تحریک انصاف میں شامل ہو گیا، بھائی وزیر ہیں۔ اچھا، تو وہ طے کر دیا معاملہ۔ تو میں نے کہا وجہ، بھائی سورنجیت سنگھ تمہاری پارٹی جیتے گی اور کوئی نہیں جیتے گا۔ اس نے کہا اس کی بہت بڑی وجہ آپ غور ہی نہیں کر رہے، اس کی کمپین میں چلا رہا ہوں۔ اچھا، دیکھیں جی میں آپ کو ایک بنیر کے حوالے سے ایک اور بات دھاندلی کے کتنے امکانات ہیں؟ میں وہ بھی بتاتا ہوں، میں آپ کو بنیر کے حوالے سے ذرا بات بتانا چاہتا ہوں۔ بنیر کا ایک گاؤں ہے کالا خیلا۔ اس گاؤں میں عشاء کی نماز کے بعد لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پہ کچھ نقاب پوش آئے، لگتا ہے وہاں ہوئے ہیں وہاں سے نقاب پوش آئے، اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ نے اگر نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو اور اے این پی کو ووٹ ڈالا تو پھر ہم پیپلز پارٹی اور اے این پی کو اگر آپ نے ووٹ ڈالا تو پھر اس کا انجام آپ خود سوچ لیں۔ اچھا، اس کے بعد وہیں اسی ڈسٹرکٹ میں یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ کچھ لوگ کیمپین پہ جا رہے تھے تو انہیں روک کے پوچھا گیا کہ بھائی آپ اے این پی کے تو نہیں ہیں؟ نقاب پوشوں نے ان سے روک کے پوچھا، انہوں نے کہا جی نہیں ہم اے این پی کے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا اے این پی والوں کو بتا دو کہ وہ کیمپین نہ کریں۔ یہ ایک خاص ایک ڈسٹرکٹ میں ایسی بھی صورتحال ہے، وہاں پر لوگ جو ہے۔ اور باقی جو رہ گی دھاندلی کے حوالے سے بات، دیکھیں دھاندلی اب اگر تو تحریک انصاف کی موجودہ تعریف کو دھاندلی سمجھا جائے تو اس کے مطابق تو یہ پورے کا پورا الیکشن پری پول بھی ریگڈ ہے، پولنگ بھی ریگڈ ہے اور اس کے بعد بھی ریگڈ ہے۔ اچھا حبیب صاحب وقت کم ہے، مجھے ہارون صاحب سے ایک اور سوال کرنا ہے۔ ہارون صاحب اس صورتحال کو تحریک انصاف جو بھی کرے دھاندلی ہے، ہو سکتا کریں، یہ میں نہیں کہہ رہا، کیونکہ تحریک انصاف میں ہر کماش کے لوگ شامل ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں جیسے سوسائٹی میں ہوتے ہیں، باقی پارٹیوں والا یہ حال ہے، وہ کوئی منفرد پارٹی نہیں رہی۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو سیکیورٹی کی امن و امان کی صورتحال کے پی کے میں یہ بلوچستان میں رہی اور جو سندھ اور پنجاب میں ہے، سندھ اور پنجاب سے تو یہ تو صوبے اچھے رہ گئے، بلوچستان نے پہلے کروا کے بازی لے لی اور پھر کے پی کے نے اب انتخاب کروانے جا رہا ہے۔ اس کی وجہ ہے دیکھیے عمران خان اگرچہ پوزیسو ہیں اتنے پوزیسو نہیں جتنے شہباز شریف صاحب ہیں۔ شہباز شریف صاحب تو کہتے ہیں کہ رحیم یار خان کی فلاں گلی میں اگر ایک کھمبا لگنا ہے تو وہ میری مرضی سے لگے اور اس پہ ایک بورڈ لگے کہ یہ شہباز شریف صاحب نے لگایا ہے۔ اتنے پوزیسو نہیں ہے، کھمبا لگے نہ لگے بورڈ لگ جائے، کھمبا لگے نہ لگے بورڈ لگ جائے، وہ اتنے پوزیسو نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی تربیت جو ہے وہ برطانیہ میں ہوئی ہے، ظاہر ہے کچھ فرق ہے، تعلیم یافتہ بھی ہے،
تو یہ تو کہ روایتی سیاست کے لوگ ہیں حسین صاحب اور حسین صاحب سے بات کر رہے تھے. حالانکہ یہ پولیٹیکل ایکیومن ان کا زیادہ ہے عمران خان سے. ٹھیک ہے ٹھیک اچھا ہے حسین صاحب آپ کو کیا لگتا ہے دھاندلی کے کتنے امکانات ہیں؟ دیکھیے یہ وقت ایسا ہے کہ حبیب نے تو بتا بھی دیا آپ کو کہ زیادہ تر نوجوانوں کی تعداد ہے جو کینڈیڈیٹس ہیں، بلکہ میں تو حبیب سے تھوڑا سا آگے پڑھوں گا. میں نے جتنا آبزرو کیا اس میں زیادہ تر پیپلز پارٹی سے اور باقی پارٹیز ماں سوائے جو اس طرح سے انہوں نے بتایا اے این پی کے، زیادہ تر جو کینڈیڈیٹس ہیں باقی پارٹی سے بھی بشمول تحریک انصاف ینگ لاٹ آئی ہے. تو ایسی صورتحال میں وہ بڑے اسپریٹڈ ہیں، ان کے جذبات بڑے ہائی ہیں اور اس معاملے میں وہ چیزوں کو بڑا کلیئر کٹ لینا چاہ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ کوئی دھاندلی کا چانس آپ کو نظر نہیں آئے گا. چیزیں بہت ٹرانسپیرنٹ ہو گئی ہیں. یہ ایسا وقت ہے جس میں کہ دھاندلی اگر کی بھی جائے تو فوراً نظر آئے گی. ٹھیک ہے حسین صاحب انفارچونیٹلی وی ہیو لاٹ آف ٹائم ناؤ. جو تحریک انصاف کی آج کل کی تعریف ہے کیونکہ اس میں ووٹر انگوٹھا نہیں لگے گا، ووٹ قابل ووٹ ویریفیکیشن نہیں ہو سکے. دیکھیے جی وہ جہاں بھی دھاندلی کریں تو کیا حبیب اکرم صاحب ان کی مذمت نہ کریں؟ اپرچونٹی انہیں ملی ہے. طے شدہ بات ہے. ناظرین یہاں پر اس ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوتا ہے. فیصلہ عوامی، حکومت مقامی، عوام کے پاس اختیار، کل اس اختیار کا وہ استعمال کریں گے اور اپنے عوامی نمائندوں کا انتخاب کریں گے. آنے والی ٹرانسمیشنز میں بھی اس بلدیاتی انتخاب پر ہم نظر رکھیں گے. عظمیٰ نعمان اجمل جامی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.